اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایڈوکیٹ شاہزیب اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ویو۔ ناظرین، پاکستان میں ایک دور وہ ہوتا تھا کہ جب ہماری عدلیہ کی عزت کی جاتی تھی، بہت زیادہ لوگ عدلیہ کو فالو کرتے تھے، عدلیہ کے پاس اپنا انصاف حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، اور عدلیہ کا ایک دبدبہ تھا، ایک روپ سمجھا جاتا تھا کہ عدلیہ جو ہے وہ ایک مقدس چیز ہے، اور اگر غلطی کرتا تھا یا کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا تھا یا غلط کلمات ادا کرتا تھا تو اس کو باقاعدہ توہین عدالت کا نوٹس دیا جاتا تھا اور اس کو سزا دی جاتی تھی۔ لیکن آج کل پاکستان میں وہ دور آ گیا ہے کہ ہر کوئی اپنی مرضی سے جس کا دل کرتا ہے وہ منہ اٹھا کے عدلیہ کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے، اور حکومتی ایوانوں میں، پارلیمنٹ میں، اور اس کے علاوہ وزیر اعظم ہاؤس میں پریس کانفرنس تک ہو رہی ہے، لیکن عدلیہ کی طرف سے بالکل خاموشی ہے، کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا، کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ نوٹس تو دور کی بات ہے کہ چلے کم سے کم آپ ایک سمپل سا ایک نوٹ لکھ دیں، رجسٹرار صاحب جو ہے نوٹ لکھ کے بھیج دیتے ہیں، آگے چیف جسٹس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کچھ کارروائی کرے یا نہ کرے۔ تو ناظرین، اس وقت انتہائی سنگین، انتہائی منظم طریقے سے توہین عدالت کی جا رہی ہے، لیکن ہماری عدلیہ کوئی نوٹس نہیں لے رہی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ہمارے جو مولانا صاحب ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب، پتہ نہیں وہ مولانا ہے بھی صحیح یا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مولانا لکھتے ہیں، اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے دین کے اوپر ایسی کیا ریسرچ کی ہوئی ہے یا کیا کوئی کتابیں لکھی ہوئی ہیں جو اپنے آپ کو وہ مولانا کہتے ہیں۔ تو بہرحال ان کے فالوورز ہیں، ان کو چاہنے والے ہیں، ان کے وہ مولانا کہتے ہیں، وہ سیاست میں ہے، تو چلے ہم بھی ان کو مولانا کہتے ہیں۔ تو مولانا صاحب جو ہیں وہ اور جو ان کی جو سوکال ہمارے ساتھ جن کو خواتین کے بارے میں وہ جو ناشائستہ زبان استعمال کرتے ہیں، مبینہ طور پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ خواتین کو کہتے تھے کہ تتلیاں ہیں یہ، کہ تمہاری تتلیوں کے پاڑے جل جائیں گے، ان کے تلوے نازک تلوے جل جائیں گے، یا اس طرح کی وہ کلمات ادا کرتے تھے۔ تو وہاں مولانا صاحب اور جو مریم صاحبہ تھیں، مریم نواز صاحبہ، انہوں نے جو سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر جو توہین عدالت کی تھی، جو ججز کے خلاف ایک نازیبہ اور غیر شائستہ الفاظ استعمال کیے تھے، کیونکہ ہم یوٹیوب کی پالیسی ہے کہ ہم اس طرح کے الفاظ وہاں پر دہرا نہیں سکتے، کیونکہ اس طرح کے الفاظ میں فلٹریٹ ہو جاتے ہیں، فلٹر لگا ہوتے ہیں، ان کا اپنا کوئی پالیسی ہے اس طرح سے۔ تو میرے پاس اسکرپٹ لکھا ہوا ہے، میں نے کوشش کی تھی کہ میں پچھلے ولاگ میں بھی میں اس کو دہراؤں الفاظ کو، لیکن وہاں پر بھی آٹومیٹک فلٹر ہو جاتے ہیں اس طرح کے الفاظ۔ تو یہاں پر جو مولانا صاحب اور جو مریم صاحب تھی، جو انہوں نے توہین عدالت کی تھی، ہمارے ویڈیوز موجود ہے سوشل میڈیا کے اوپر، تو ابھی تک 10-15 دن ہو گئے ہیں، کوئی کارروائی نہیں کی گئی، کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اور اب تو مولانا صاحب جو ہے وہ تو ماشاءاللہ سے اپنی زندگی انجوائے کرنے کے لیے نا وہ کہیں اور ہی نکل گئے ہیں، تو تھائی لینڈ روانہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے، اور مریم صاحبہ کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت ملک میں ہے یا نہیں ہے۔ تو جو ہماری عدلیہ کی جو عزت ہے وہ اس کو آج کل جو ہے نا سر عام میں کہہ سکتا ہوں کہ بازار میں دکھایا جا رہا ہے، اور ہمارے جو بندیال صاحب ہے وہ تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہر کیس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم بڑے تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایک وکیل آتا ہے، اٹارنی جنرل آتا ہے، وہ بدتمیزی کر کے چلا جاتا ہے، بندیال صاحب فرماتے ہیں کہ جناب تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور کوئی وہاں سے فیصلہ دیتے ہیں، پیچھے سے وہ عمل نہیں کرتے۔ 14 مئی پر الیکشن کا فیصلہ دیا تھا، تو بندیال صاحب کہتے ہیں کہ جناب ابھی تک ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہم کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ تو ناظرین، یا تو یہ ہمیں بتا دیں کہ تحمل کا جو لفظ ہے وہ آئینے میں لکھ دیں کہ بھئی جج صاحب جو ہے وہ تحمل بھی کریں گے، اور قانون کے اوپر عمل نہیں ہوگا تو جج صاحب جو ہے وہ باقاعدہ سب کو نصیحتیں بھی کریں گے، یا تو ہمیں بتا دیں، ہم ینگ وکلا ہیں، ہمیں بتائیں کہ بھئی جناب آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو آپ نے نا اپنے ساتھ تحمل بھی آپ نے ساتھ رکھنا ہے۔ تو ہم نے تو آج تک تحمل نہیں پڑھا ہوا، ہم نے تو پڑھا ہے کہ بھئی جو قانون پہ عمل نہیں کرے گا، آئین پہ عمل نہیں کرے گا، اس کو سخت سزا ملے گی۔ ہم نے تو دو چیزیں پڑھی ہیں، یا تو رول آف لا یا پھر سزا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں ہمارے قانون میں، جو ہمارا قانون آج تک ہمیں سکھاتا ہے، لیکن لفظ تحمل میں نے آج تک نہیں پڑھا کہ کہیں لکھا ہوا ہو کہ جناب آپ وکیل صاحب آپ نے تحمل کا مظاہرہ بھی کرنا ہے۔ تو یہ البتہ ہمارے حالات ہے، جو لفظ تحمل ہے وہ ویسے اب بدنام ہو گیا ہے جب سے یہ عدلیہ نے بار بار استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ تو میں اس کے کچھ نتائج آپ کے سامنے رکھوں گا، میرے پاس کچھ اسکرپٹ لکھا ہوا ہے۔ عرفان قادر صاحب جو ہے، جو خود ماشاءاللہ سے بڑے مایہ ناز وکیل ہیں، اب وہ مایہ ناز ہے یا نہیں ہے یہ تو پھر وقت بتائے گا، یا ان کے جو کیس کے ڈیسیجن ہے وہ بتائیں گے کہ وہ کتنے مایہ ناز ہیں، لیکن وہ اس وقت شہباز شریف صاحب کے معاون خصوصی ضرور ہے، مایہ ناز ہونا ہو لیکن معاون خصوصی بن گئے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ کچھ جج صاحبان اپنے آپ کو آئین و قانون کی تعلیم و ریاست سے وفاداری میں ڈھالیں۔ تو ماشاءاللہ سے یعنی عرفان قادر صاحب ججوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو آئین اور قانون پہ ڈھالیں، یعنی پھر اگر جج آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے پھر تو ہر بندہ تو مجھے لگتا ہے وہ تو خود اپنے آپ میں قانون ہے۔ پھر تو وہ جو کہتے ہیں نا، جو گیلانی صاحب فرماتے تھے کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، تو پھر وہی بات ٹھیک ہے، اور اپنی سوچ کو بہتر بنائیں، ریاست سے برے نہ بنیں۔ کل کو پارلیمنٹ بھی کہہ سکتی ہے کہ آپ فیصلے ہم سے پوچھ کر کیا کریں۔ تو ناظرین، یہ عرفان قادر صاحب فرماتے ہیں کہ پارلیمنٹ بھی کہہ سکتی ہے کہ فیصلے آپ پوچھ کر کیا کریں۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدلیہ جو ہے وہ کسی سے فیصلے یا تو پوچھ کے کرتی ہے، یا پھر عدلیہ کا کوئی اپنا معیار وہ نہیں رہ گیا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب وہ معیار واقعی نہیں رہ گیا۔ جو توہین عدالت کا ایک دبدبہ ہوتا تھا وہ تو اب رہ ہی نہیں گیا پاکستان میں۔
تو اب ایک اور صاحب ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ نگران حکومت ہے پنجاب کی، یہ ماشاء اللہ سے وہ نگران حکومت ہے جو الیکشن کے علاوہ ہر کام کر رہی ہے۔ تو اس کے جو وزیر اطلاعات ہیں عامر میر صاحب یا حامد میر صاحب کے بھائی ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ جو پرویز علیہ صاحب کو کل ریلیف ملا ہے عدالت سے، پرویز علیہ صاحب کو جج نے ان کی فائل دیکھتے ہی ان کو بری کر دی ہے کہ جناب یہ آپ کیا جھوٹا کیس بنا کے لے آئے ہیں۔ تو ہم جج کے خلاف بجائے اپیل میں جاتے ہیں، یہ عرض سرائی کرنے لگ گئے ہیں کہ جناب جو جج صاحب ہیں ان کی سیاسی وابستگی ہے، سیاسی وابستگی والا جج ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن کے فیصلے سنا رہا ہے، اور جو جج صاحب کا سوشل میڈیا پیج ہے وہ ان کی سیاسی وابستگی کا ثبوت ہے۔ اور یہ جج صاحب جو ہے یہ جوڈیشل مجسٹریٹ ہے، ان کا نام ہے غلام مرتضیٰ ورد۔ تو یہ جج صاحب ہیں، ان کو خیر مجھے لگتا ہے یا تو یہ کوئی نئے جج ہے یا ان کو اس طرح میں نہیں ان کو فالو کرتا، لیکن بہرحال یہ نا ان کے بارے میں نا جج جو بھی ہو جج کی اپنی رسپیکٹ ہوتی ہے، اور جو ججز کے خلاف جو بولے گا اس کے خلاف آرٹیکل جو 204 ہے ہمارے آئین کا وہ حرکت میں آتا ہے۔ اور پہلے ویسے یہ نہیں ہوتا تھا کہ جو ہمارے جوڈیشل مجسٹریٹ تھے ان کے خلاف آرٹیکل 204 نہیں لگتا تھا، لیکن یہاں جو ہماری عمران خان اور زیبا چودھری والا کیس ہے اس میں جو عطر من اللہ صاحب ہے وہ فرما کے گئے تھے کہ جناب جو لوور جوڈیشری ہے اس کی عزت بھی بڑی سپریم ہے، یعنی وہ عمران خان کے لیے بہت سپریم ہے عزت، لیکن ان کے لیے کوئی عزت سپریم نہیں ہے۔ اور یہ تو ویسے غیر جانبدار لوگ سمجھے جاتے ہیں، نگران لوگ ہیں، اور جو 90 دن سے اوپر ہو گئی ابھی تک انہوں نے الیکشن نہیں کرائے، اور انہوں نے پوچھا بھی نہیں ہے کہ جناب الیکشن کیوں نہیں ہو رہے۔ الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیں الیکشن کمیشن کو کہ جناب آپ الیکشن کرائیں، ہمارے عزت کا سوال ہے، ہم یہاں مفت کے بیٹھے ہوئے تنخواہیں لے رہے ہیں، آپ ہمیں 90 دن ہمیں آئین دیے ہیں، ہمارا 90 دن کا ٹائم پورا ہو گیا، یا تو ہمیں رخصتی دیں یا پھر ہمیں آپ الیکشن کرائیں۔ تو یہی ابھی تک انہوں نے کوئی خط نہیں لکھا، کوئی انہوں نے کارروائی نہیں کی الیکشن کمیشن کے خلاف۔ تو یہ صاحب جو ہے یہ اب دیکھیں ان کی اپنی جو ٹوٹل ویلیو ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک صحافی اور ایک نگران ہم کہہ سکتے ہیں، نگران ایک جج کی ویلیو جو ہے، جج کی ہم ویلیو نہیں کہتے، ویلیو ایک سختی لفاظ ہو جاتا ہے، ایک جج کا سٹیٹس جو ہے پاکستان کا جو آئین اس کو سٹیٹس دیتا ہے وہ سب سے سپریم ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں یہ تو کسی کھاتے میں بھی نہیں ہے، یہ تو الیکٹڈ بھی نہیں ہے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ جناب جج جو ہے وہ سیاسی وابستگی سے فیصلے کرتا ہے، اور جج کے جو فیصلے ہیں وہ 22 تھے، اور یہ جج جو ہے یہ محمد خان بھٹی اور اس طرح کے اور لوگوں کو بھی وہ بری کر چکا ہے۔ تو ناظرین اگر بری کر چکا تھا تو آپ جا کر ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، ہائی کورٹ سے فیصلے آپ کے خلاف آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ریفرنس بھیجیں گے، اور یا اگر آپ نے جج کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، ہمارے جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہوتے ہیں ان کے خلاف کارروائی جو اکثر ہائی کورٹس کرتی ہے، جو سپریم جوڈیشل کونسل ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے لیے ہوتی ہے، لیکن لوور جوڈیشری کے لیے ہائی کورٹ خود کارروائی کرتی ہے، اور یہ ایڈمنسٹریٹو نوعیت کی کارروائی ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو بندیال صاحب ہیں ان کے تحمل کا جو نتیجہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ تو ہمارے سامنے اب دیکھیں یہ دو صاحب ہیں عرفان قادر اور عامر میر صاحب، انہوں نے تو سر عام اپنے آپ کو ایکسپریس کر دیا ہے نا کہ بھئی یہ عدلیہ کی کوئی عزت ہے ہی نہیں اب ہمارے معاشرے میں اس وقت۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری عدلیہ اس کے اوپر کیا نوٹس لیتی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی نوٹس لیا جائے گا۔ مولانا صاحب تھائی لینڈ چلے گئے ہیں، مریم صاحبہ جو ہے جنہوں نے انتہائی سخت چیف جسٹس کے اوپر الزام لگایا تھا کہ قمر باجوہ، عارف علوی، عمران خان اور عمر عطا بندیال نام لے کے کہا تھا کہ یہ چاروں لوگ جو تھے یہ پنجاب اسمبلی توڑنے کی سازش میں شامل تھے۔ تو باجوہ صاحب تو وہ تو چلو ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کا مسئلہ تو ختم ہو گیا، تو اب یہ جو باقی جو صاحب موجود ہیں بندیال صاحب، تو یہ کب کارروائی کریں گے؟ اتنا بڑا الزام، یہ ایسا الزام ہے کہ ہماری عدلیہ کو سوچنا چاہیے کہ کیا چیف جسٹس بھی اس طرح کی سازش میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کوئی ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، کوئی شو کاز نوٹس، شو کاز کو چھوڑیں ایک سمپل نوٹس بھی نہیں دیا گیا ابھی تک۔ تو یہ اس وقت ہمارے حالات چل رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو تھے وہ جو کہ بڑے اپنے آپ کو نا ایک خط و کتابت میں بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے جو میں نے فیصلے پڑھے ہیں وہ تو مجھے اس طرح کے کوئی فیصلے نہیں نظر آئے، لیکن البتہ ان کے جو خط ہیں وہ ہر وقت میڈیا پہ گردش کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ خط لکھ دیتے ہیں سردار طارق مسعود کو، کبھی لکھ دیتے ہیں بندیال کو، تو کہ جناب آپ فلاں کا اجلاس بلائیں، فلاں کا اجلاس بلائیں، لیکن ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ ان کے اپنے فیصلے جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک کوئی اس طرح کی کوئی رپورٹنگ کے لیے اپروو بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو فائز عیسیٰ صاحب جو ہے یہ حکومت نے ایک کمیشن قائم کیا تھا، آڈیو لیک کمیشن، یہ وہ کمیشن تھا جنہوں نے آڈیو لیک کی تحقیقات کرنی تھی، لیکن اس کمیشن کے ٹی او آر میں یہ شامل نہیں تھا کہ حکومت کے کس ادارے نے یہ جو آڈیو لیک ہے وہ ٹیپ کی ہے۔ تو باقی جو تھی اس آڈیو میں جو کچھ بھی تھا وہ فائز عیسیٰ صاحب نے تحقیقات کرنی تھی۔ تو فائز عیسیٰ صاحب جو تھے وہ بڑے ان کی ہم پھرتیاں کہہ سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے بڑے انتظامات کیے، بڑے انتظامات کر کے کیمرے منگوائے، جدید آلات منگوائے، اور ان آلات کے ساتھ انہوں نے تحقیقات شروع کی، اور پیچھے سے ان کو اسٹے مل گیا۔ تو اب وہ جو جدید آلات تھے وہ اب ان کو واپس بھیجنے پڑ گئے، اور چیف جسٹس صاحب نے وہ آرڈر دے دیا کہ جناب آپ ابھی جب تک سپریم کورٹ حتمی فیصلہ نہیں کرتی یہ جو کمیشن ہے یہ کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔
फायद ईसा साहब क्योंकि मानना तो पड़ेगा उनको डिसीजन, अगर नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई होगी, और वो चाहते नहीं है कि जो काम शौकत अली सिद्दीकी के साथ हुआ था वो इनके साथ भी हो जाए। तो अभी फ़िलहाल जो उन्होंने अपने आलात हैं वो वापस कर दिए हैं, जो आलात वापस करने का जो नुकसान है वो फ़ायद ईसा साहब को तो कुछ नहीं होगा, वो सारा नुकसान जो रियासत पाकिस्तान का है, आपका हमारा टैक्स का पैसा है कि वो जो जदीद आलात मंगवाए थे वो आप किसी काम के नहीं है, वो पता नहीं अब वापस आते हैं या नहीं आते, क्योंकि जो लग रहा है फैसला वो तो ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस कमीशन को कालअदम करार दे देगी। लेकिन ये है कि ये अभी कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि अभी केस जो है हम अपनी राय दे सकते हैं लेकिन हम इसको मज़ीद डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मुअत्तल जब कानून हो जाता है ना, जब कोई फैसला मुअत्तल हो जाता है तो अक्सर उसके बाद उसको जो अगला स्टेप होता है वो कलअदम का ही होता है। तो नाज़रीन, मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।